بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل آج کی جو تقریب ہے میرے لیے تو توصیفی تقریب بن گئی ہے، جس پر میں شرمندہ بھی ہوں اور خوش بھی ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے سینئر بزرگ محترم اور میرے ہم عصر جب میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا۔ میں نے ان کے ساتھ جو سفر کیا ہے، جو ان سے سیکھا ہے، وہ اگر میں کتابوں کی شکل میں لوٹا رہا ہوں تو یہ اپریسیشن بھی ہو رہی ہے، اس کا اعتراف بھی ہو رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں بہت اچھی بات کی رحمان حفیظ صاحب نے کہ میں کتاب کو جب پڑھتا ہوں تو میں انسان کی شخصیت کو نہیں دیکھتا، میں صرف کتاب کے اندر جو مواد ہوتا ہے اس کو پڑھتا ہوں، اور جو دوست مجھے کتاب دے دیتے ہیں ان پر میں لکھ مارتا ہوں، لکھ دیتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کتاب میں نقائص تلاش کی ہوں، نقائص تو خود انہیں معلوم ہوں گے، تو میں تنقید سے خود کو مبرہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو لکھ لیں گے، مجھے تو اتنی فرصت نہیں میں احباب میں سے نقائص نکالوں، مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا میں کسی کے بارے میں کسی کی غیبت سنوں، مجھے پسند نہیں ہے یہ بات۔ یہ میرے آباء و اجداد کی تربیت ہے، آپ جیسے احباب میں رکنے کا عمل ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ ہنر حاصل ہے، یہ خواہش ہے، میرے اندر کی تربیت بھی یہی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو توصیف یا تاثر مثبت انداز میں ہے اور غیبت نہ سننے کا، وہ میرے اندر اور بڑے پھلے پھولے، میرا دشمن بھی مجھے اپنا کرے گا محسوس، میری محفل میں وہ آئے مجھے مل کر دیکھے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں، میرے لیے جو تربیت کا عنصر ہے، جس طرح ہمارے محترم پروفیسر احسان اکبر صاحب بیٹھے ہیں، جناب نسیم سحر صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے میں نے اپنے بچوں سے بھی بعض اوقات بہت کچھ سیکھا ہے، اپنی جونیئر سے بھی سیکھا ہے، اور میرے گھر میں کبھی بھی ہمارے جو فیملی ہے اس وقت، میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں ایک ہی گھر میں ہم رہتے ہیں، تو کبھی یہ موضوع ہی نہیں ہوا کہ فلاں کی جو آئی تھیں وہ جو گھر والی سالی اور یہ وہ اس نے یہ بات کی ہے، ایسے موضوع نہیں، ہمیں اپنی باتوں سے فرصت نہیں ہوتی، لہٰذا گھر میں بھی یہ ماحول نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں منفی اچھی باتیں ہم ڈٹ کر کرتے ہیں، اور اتنے سکون سے نیند آتی ہے، بغیر گولیوں کے سوتے ہیں۔ جب ہم منفی بات ہی نہیں سوچتے تو نیند کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ نے صحت مند بھی رکھا ہوا ہے، صحت کی دولت سے بھی نوازا ہوا ہے، آپ جیسے احباب کی دولت بھی ہمارے لیے بڑی نایاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ملتا ہوں تو کسی کے چہرے پر ایسی طبیعت ملال یا غصے کا لہجہ یا بل نہیں ہوتے کہ دل کرے کہ یار یہ وہ سوچ رہے ہوں کہ یہ فرد کیوں ملا ہے، یہ یا فرد سے بات نہیں کرتے۔ تو میں بھی جس سے ملتا ہوں، میرے اندر کسی کے لیے کوئی ریاکاری نہیں ہے، کبھی میں کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ سب کو معاف کر دیں تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ میں تو اس مقولے پر ہوں، جو بھی کوئی بات اگر کوئی میرے لیے کرتا ہے، میں نے سب کو دل سے معاف کر رکھا ہے، کرتا رہوں گا، خدا کرے کہ میرا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بس مجھے عشق ہے تو ادب سے ہے، میں سب چیز چھوڑ سکتا ہوں، علم و ادب نہیں چھوڑ سکتا، اور علم و ادب کے درمیان اگر مسیحائی کا کوئی چیلنج آ جائے تو اس کو میں پس پوچھ ڈال کر پہلے میں مسیحائی کا کام کرتا ہوں۔ ابھی اگر کوئی بہت سیریس مریض جہاں میری ضرورت ہو تو میں یہ تقریب بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ میں اسی طرح کام کرتا رہوں، کتابیں بھی لکھتا رہوں، شاعری بھی کرتا رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل مسیحائی جو ہے آپ لوگوں کی، احباب کی، سب کی آپس میں خدمت بھی۔ دسترخوان میرا نہیں ہے، دسترخوان تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں جب کسی کو ساتھ بٹھا کر اکیلے میں کھانا نہیں کھاتا، چاہے گھر بھی ہو، چاہے میرے ہاسپٹل میں بھی ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو میں تو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں۔
وہ اس میں برکت ڈالتا ہے. خود حال بندہ اپنا رزق لے کر آتا ہے, میں تو کھلا ہی نہیں سکتا. تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ لوگ احباب دوست میرے پاس آتے ہیں اور 2-4 منٹ مجھے بٹھا کر بہلا کر مجھے تر و تازہ کر کے جاتے ہیں. کون اپنا وقت کسی کے لیے خرچ کرتا ہے؟ بس یہی مجھے کچھ کہنا تھا. اب آپ کا شکریہ آخر میں مشاعرے کے بعد.